مکان سے قرآن رب کائنات کی نارائم قرآن کے اندر اپنے محبوب کا ذکر خیر کرتے ہوئے لوگ فرمایا وَعَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اے محبوب کریم ہم نے آپ کو سارے دلوں کا چین سارے دلوں کا قرار بنا کر بھیجا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر اس کو اطمینان مل جائے وہ آمینہ کے نام سے محبت کرے رب دلوں کو قرار عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے دلوں کا چین کہاں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں اب کیا ارشاد فرماتے ہیں بعد اللہ کی عزت کی قسم رب نے جو اعلان فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی شان میں ہے اللہ کی عظمت میں ہے اللہ کی رفعت میں ہے اللہ کی وقار میں ہے وہ کوئی اور نہیں وہ ذکر آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ بن کے آیا. اللہ اکبر. وہ کون آیا ہے آمینہ کا لال آیا ہے محمد رسول اللہ دلوں کا چین بن کے آئے ہیں. تو پھر جملہ سنو اور محبت سے سبحان اللہ کہی جائے کیا ذکر اللہ محمد ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ذکر اللہ محمد ہے اطاعت اللہ محمد ہے محبت اللہ محمد ہے عظمت اللہ محمد ہے عزت اللہ محمد ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر میں جملہ مختصر کر کے کہوں سب کچھ ایک طرف ہے وجہ اللہ محمد ہے. وجہ اللہ رب کا مکھڑا محمد ہے. ایک محمد خدا نہیں ہے خدا محمد نہیں ہے باقی سب کچھ محمد ہے. اللہ اکبر. خدا محمد نہیں محمد خدا نہیں باقی سب کچھ محمد ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا اور یہی روایت امام ذہبی نے اور امام ازکا نے بیان کی ہے. امام ذہبی سے پوچھا حضور یہ بتاؤ نا کہ واعتصموا بحبل اللہ ہی جمیعہ سے کیا مراد ہے. بولو نہیں سبحان اللہ. ابا میری وکان سنو قرآن رب کائنات ربنا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ اکبر. امام زیدی نے امام اسقا نے بیان کیا پوچھا حضور بتاؤ ولا تفرقوا سے کیا مراد ہے. واعتصموا بحبل اللہ اللہ کی رسی کون ہے. اللہ اکبر. امام اسقا امام زیدی نے بیان فرمایا اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات نے اپنے محبوب کو حبل اللہ بنا کر بھیج دیا ہے. اللہ اکبر. حبیب اللہ بھی محبوب کی ذات حبل اللہ بھی اللہ کی محبوب کی ذات ذکر اللہ بھی محمد رسول اللہ کی ذات شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ وقار مصطفیٰ کیا ہے فرمایا وقار مصطفیٰ حضور غوث اعظم کی ذات بابرکات ہے. اللہ اکبر. ذکر اللہ بھی مصطفیٰ کی ذات حبیب اللہ بھی مصطفیٰ کی ذات اطاعت اللہ بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذکر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی شان آمینہ کے لال کو بنا کر بھیجا. سب سے بڑی شان محمد رسول اللہ کی ذات بن کے آئی اور مدار ولایت میں اور کائنات ولایت میں اللہ کے محبوب کی سب سے بڑی شان حضور غوث اعظم کی ذات بن کے آئی ہے. اللہ اکبر. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکات اور آپ کا وقار اور عظمت اگر سمجھنی ہو تو محدثین اور مفسرین کے اقوال در کے دیکھو. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم کی شان اللہ نے یہ وقار عطا فرمایا
اللہ نے یہ عظمت اور رفعت عطا فرمائی کہ مدار نبوت میں سب سے بڑی شان آمینہ کے لال کو عطا فرمائی، اور مدار ولایت میں سب سے بڑی شان میرے غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سنیے تمہارے کتنے مقدر بلند ہیں، رب نے نبی بھی دیا تو سردار الانبیاء، ولی بھی دیا تو سردار الاولیاء۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ کہتے ہیں درباروں پر تم ولیوں کے پاس جاتے ہو، یہ تمہارا ولیوں کے پاس جانا یہ تمہیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہجت الاسرار کے اندر امام شتنوفی شافعی علیہ رحمہ 703 ہجری میں لکھی ہوئی کتاب بما سند اور متن کے ساتھ درجنوں راویوں نے، درجنوں محدثین نے، درجنوں مفسرین نے پوری سند اور متن سے کلام کیا ہے، جس کو امام شتنوفی شافعی علیہ رحمہ نے بہجت الاسرار کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرا بولو سبحان اللہ۔ علم کی باتیں بھی پسند کیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے تو پھرتے ہی رہتے ہو، ہاں جی، قرآن پڑھتے ہوئے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا کرو سبحان اللہ۔ امام شتنوفی شافعی علیہ رحمہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب بہجت الاسرار، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے کیا منصب عطا فرمایا ہے۔ کسی شخص نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے زبان سے کہہ دے کہ میرا مرید ہو گیا میں اسی کی لاج رکھ لیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ فقط زبان سے کہہ دے کہ حضور غوث اعظم میں آپ کی ہو گئی، فرمایا وہ اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کا دامن تھام لیتے ہیں۔ بھائی کس نے کہا حضور جس نے آپ کا زمانہ نہ پایا، کسی کی وجاہت نہ پائی، کسی کا دور نہ پایا، حضور آپ کا مرید کیسے ہو گیا؟ جس نے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا وہ آپ کا مرید کیسے ہو گیا؟ مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان کہ زبان سے کہہ دے کہ حضور غوث اعظم میں تیری ہو گئی، تمہیں اسی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں سوال کرنے والے آئیں گے، سوال کریں گے حضور یہ تو آپ کا مرید نہیں تھا، اس نے آپ کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت بھی نہیں کی، تمہارا مرید کیسے ہو گیا؟ محدثین نے لکھا، امام شتنوفی شافعی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کسی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، زبان سے تو کہتا تھا غوث اعظم سے مرید ہو گئی۔ اور فرمایا اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کیا بیوی اور خامد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکاح کرتے ہیں؟ نہیں، خامد زبان سے کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا تو بیوی بن جاتی ہے، وہاں کوئی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر کسی مرید نے زبان سے بیٹھ کر گوندل کی مسجد میں کہہ دیا غوث اعظم میں تیری مرید ہو گئی، میں اگر سوال کرنے والے آئیں گے غوث اعظم ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دے کر کہیں گے داؤد پیچھے ہٹ جاؤ یہ میرا مرید بن کے آیا۔ تو میں اسی کی لاج رکھ دیں گے، تو لازم تو نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑا جائے، زبان سے کہہ دیں کہ غوث اعظم تیری مرید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کہا کہ رب کائنات نے سب سے بڑی شان اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا، اور اپنے محبوب کی سب سے بڑی شان حضور غوث اعظم کو بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ سے حاصلہ کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا جب محشر کا دن ہوگا نا تو محشر کے دن میں محشر کا میدان سج جائے گا، فرماتے سجے ہوئے میدان میں ٹوٹل جو صفحے ہیں وہ 120 ہو۔ کتنی صفحے؟ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک 1,24,000 انبیاء کی امتیں بھی شامل ہیں، اور پھر میرے آقا کی امت بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹل 120 صفحے۔ میرے آقا نے پتہ کیا اعلان فرمایا؟ میرے صحابہ جب محشر کے میدان میں 120 ٹوٹل صفحے ہوں گی، ان میں سے 40 صفحے سارے نبیوں کی امتوں میں تقسیم ہوگی، اور 40 کی 2 گنا 80 گنا صفحے فقط میرے محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوگی۔ امتیوں بولنا سبحان اللہ۔
فرمایا 40 صفیں سارے نبیوں کی ہوگی، سارے نبیوں کے امتوں کی ہوگی، اور اکیلے مجھ محمد کی 80 صفیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جملہ سنو کہ رب وہ ہے کہ جس نے سارے نبیوں سے بڑھ کر اپنی شان آمینہ کے لال کو بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کو یہ تخصیص عطا کی ہے کہ سارے نبیوں کو ٹوٹل 40 صفوں میں تقسیم کیا اور اکیلے مصطفیٰ کی امت کی 80 صفیں بنائے۔ گویا کہ رب نے اپنے محبوب کو دوسرے سارے نبیوں پہ 2 گنا امت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، یہ تو حضور کا منصب نبوت ہے کہ سارے نبیوں سے بڑھ کر حضور کو کثرت امت عطا کی ہے، لیکن ادھر حضور وہ سے اعظم میرے آقا کے مرید ہیں، میرے آقا کی نسل سے ہیں، مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ اور یہ کمال محمدی کا صدقہ رب نے مصطفیٰ کی نسبت سے وہ سے اعظم کو کثرت مریدین عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سارے نبیوں کی امتوں کی 40 صفیں ہوں گی، حضور نے فرمایا مجھ محمد کی اکیلی امت کی 80 صفیں ہوگی۔ رب نے مصطفیٰ کے صدقے سارے نبیوں کو جو 40 صفیں عطا کی، اس 40 صفوں کے مد مقابل اپنے محبوب کو 80 صفیں امت عطا فرمایا، اور فرمایا کثرت امت حضور کو عطا فرمائی، کثرت مریدین حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ میں وہ کیا جس نے زبان سے کہہ دیا حضور غوث اعظم کا تیری مرید ہو گئی، تو اسی کا ہاتھ پکڑیں گے، جنت میں لے جائیں گے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میرا مرید بن کے آیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا جم کر بڑھ لے امداد کن امداد کن از رنگ غم آزاد کن، در دینا دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، ذرا جم کے ہاتھ بلند کرتے تھے، امداد کن امداد کن از رنگ غم آزاد کن۔ ایسے نہیں، ذرا ہاتھ بلند کر کے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کر آپ کے حال کو دیکھ رہے ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ جب وہ قبر میں اترے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا کمال حضور غوث اعظم کا دستے ولایت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ جو چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہو اور آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں، پھر ہاتھ لہرا کر بولیں گے امداد کن امداد کن از رنگ غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنگ غم، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنگ غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے کہ رب نے یہ وقار عطا فرمایا کہ کائنات نبوت میں نبیوں کو شان بنا کر آمنہ کے لال کو صاحب شان بنا کر بھیجا، اور مدار ولایت میں کائنات ولایت میں سارے نبیوں کو اپنے اپنے نبی کی شان بنا کر رب نے دنیا میں بھیجا، لیکن آمنہ کے لال کے صدقے حضور غوث اعظم کو صاحب شان ولایت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب رب نے ایسے ہی مقرر نہیں فرمایا۔ ادھر عالم ارواح کے اندر جب ساری روحیں اکٹھی ہوئی، اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، اور جس کو نقل کیا ابو یعلا نے، اور اس کو امام نخعی نے بھی بیان فرمایا،
اور اس کو امام ازکیاء نے بھی بیان فرمایا اور امام بہقی نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان سجنا تھا رب نے ساری ارواح کو اکٹھا کیا، سارے نبیوں کی ارواحوں کو اکٹھا کیا، فقط نبیوں کی ارواح اور خود خدا دربار لگا کر تشریف فرما ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو بولے قرآن، اللہ، پیچھے والے بھی بولو۔